ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وأهل علماء أمته ومحبيه ومن علينا أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. میرے بڑے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. جی چاہتا کہ ہم سمجھنے کی مناسبت سے کچھ باتیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بیٹھنے مذاکرہ اور آپ کا ذکر خیر کر کے اپنے دل میں دبی ہوئی محبت کی چنگاری ہے اس کو تھوڑا ہوا دیں، اس کو روشن کریں. یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کو اللہ ہی جس کی تعریف توصیف کریں، ان کی تعریف و توصیف کوئی کر سکتے ہیں، ہم کہاں کر سکتے ہیں. ان کو الفاظ کو اگر صحیح طور پر نقل بھی کر پائیں تو بہت ہے. اسی لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم تسلیما. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو حکم دیا کہ اللہ سے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، تم لوگ بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، درود پڑھو. اور عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درود پاک بھی اسی امت کی خصوصیت ہے. اللہ پاک نے یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام پر درود کرنے کا حکم نہیں دیا، عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام پر درود کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اور کسی نبی کی اتنی بڑی فضیلت جو ملی ہے وہ یا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ اللہ کے فرشتے
فرشتے ان پر درود بھیجیں، اور یا تو یہ فضیلت ملی اس امت کو کہ امت کو کہ اللہ پاک اس فعل میں شریک کر رہے ہیں جو اللہ پاک خود کر رہے ہیں۔ میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم درود بھیجو، تم درود پڑھو۔ اب درود پڑھنے کا طریقہ ہم نے جو اختیار کیا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائے کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تو کہتے تم بھیجو اور ہم کہتے ہیں تم بھیجو۔ جیسے آپ سے کہا کہ آپ جاؤ، کہا کہ نہیں آپ جاؤ، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں تو آپ الٹے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، الٹی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک کو کہتے ہیں کہ مومنو تم درود بھیجو، اور ایمان والے درود پڑھتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام کون سی نکتے ہے جس کو سلجھایا نہیں ہے، نکتے کی بات کی ہے یہاں بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے ہمیں واقفیت نہیں ہے۔ آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کس درجے کے ہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ بہت سی باتیں جو مخفی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک حضور کا مقام بھی ہے، میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ سلوک کرے گا اس کے مقام کے مطابق کرے گا نا، اگر اس کے مقام سے واقف نہیں ہے تو پھر جیسا سلوک کرنا چاہیے ویسا سلوک نہیں کر پائے گا، گستاخی کا بھی اندیشہ ہے۔ پھر بڑے آدمی آ گئے تو اپنے ایسے لوگوں کو آگے کرتے ہیں جو ذرا ان سے واقف ہو اور ٹھیک ٹھاک ہو، ورنہ کوئی کچھ کا کچھ کر دے۔ تو یہاں بھی امت چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام مرتبے سے واقف نہیں ہے، اس لیے امت اگر خود درود بھیجتی تو آپ کے مقام کے برابر درود نہ ہو، اور اللہ چونکہ واقف ہے لہذا اللہ پاک درود بھیجیں گے تو آپ کے مقام کے مطابق بھیجیں گے۔ اس لیے باوجود کہ اللہ ہمیں کہتے ہیں درود بھیجو، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تو تیرے حبیب کی مرتبے سے واقف نہیں ہیں، آپ واقف ہیں، لہذا آپ ہماری طرف سے اپنے حبیب پر درود بھیجیے۔ اس لیے آپ کے مقام سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ کوئی واقف نہیں۔ اس کا مقام اللہ کے بعد بالکل دوسرے نمبر پر ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا نمبر 2 پر مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس لیے میدان محشر میں حساب کتاب ابھی نہیں ہوا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، آفتاب بالکل سوا گز پر نیزے پر ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور اتنی پبلک ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن تک جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایک میدان میں جمع ہوں گے، صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی، اس سے زیادہ جگہ نہیں ہے۔ اتنی ایک دم کھچا کھچ بڑا ہوا میدان محشر ہوگا۔ اب ایسے ہی آدمی گھبرا گئی، ابھی لائٹ چلی گئی، اے سی بند کر دیا تو لوگ ایسے ایسے کریں گے،
پریشانی ہو گئی تو وہاں تو سورج سوئے سوا نہدے پر اگر ہے اور زمین چٹیل میدان ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہاں حساب کتاب میں تاخیر ہو رہی ہے، حساب شروع نہیں ہو رہا، تو لوگ بڑے لوگ ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، اولیاء اعظام ہوں گے، بھائی چلو کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو، تب سارے نبیوں کے در پہ جائیں۔ آدم علیہ السلام سے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ ذرا اللہ پاک سے سفارش کر دیجیے کہ اللہ پاک صرف حساب کتاب شروع کر دے، جو انجام ہو، لیکن یہاں سے تو پہلے نجات ملے، حساب تو شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام عذر کرنے کی بھائی میرے سے ایسی غلطی ہوئی ہے، میں نے وہ جنت میں شجر ممنوع کھا لیا تھا، اس لیے میری کوئی ہمت نہیں۔ آج اللہ پاک اتنے غضبناک ہیں کہ اتنا غضبناک نہ پہلے ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے۔ حساب کتاب کرنے میں بہت مشکل ہے۔ جاؤ نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس جائیں تو وہ اپنا عذر پیش کریں گے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ اپنا عذر پیش کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے، سب اپنا اپنا کوئی نہ کوئی عذر کریں گے کہ بھائی آج تو ہماری ہمت نہیں ہے، بس جاؤ تو کہاں جاؤ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن انبیاء کے پاس اللہ پاک امتوں کے رہبری کریں گے، جائیں گے، دل میں بات ڈالیں گے، جائیں گے، وہ کون سے رسول ہوں گے؟ اولو العزم من الرسل، پانچ آدم علیہ السلام کے علاوہ ان 5 رسولوں کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ اولو العزم تو وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ سب کہیں گے نہیں، ہم سے نہیں، آخر میں یہ کہاں جاؤ؟ میرے آپ کے آقا سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، آپ فرمائیں گے انا لا انا لا، کون کہہ سکتا ہے میں اس کا مستحق ہوں، میں اہل ہوں، میں کر دوں گا سفارش، میں سفارش کروں گا، انا لا۔ یہاں بھی ایک نقطے کی بات کرتی ہے، اللہ پاک نے پہلے کیوں نہیں بھیج دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ امت کی رہبری کرتے چکر کاٹ 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 کے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں۔ خود علماء نے نقطے کی بات، نقطہ کہہ سکتے ہیں اس کو، علت نہیں کہہ سکتے، وجہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک جتنے لوگ گزر گئے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ نہیں کہ آپ کس مقام کے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، اس لیے کہ ان کے زمانے میں حضور تھے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان امتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کس مقام کے آدمی، کس مقام کے نبی ہے، دیکھو، اس لیے سارے جگہوں پر چکر کاٹنے کے بعد پھر کسی نبی سے جو کام نہیں ہو سکتا ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ میرا حبیب، میرا خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتا ہے۔ اللہ وہاں بھی آپ کا مقام لوگوں پر ظاہر فرمائے، مقام ظاہر فرمائے۔ اور بعضوں نے بیچ میں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہے۔ خلیل اللہ دونوں ہیں، حضرت ابراہیم بھی خلیل اللہ ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہے، لیکن دونوں کی خلت میں فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کا مقام جو ہے اس سے حضور کے خلیل ہونے کا مقام بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سفارش سے منع کرتے ہیں اور حضور اللہ فرمائیں گے، تو خلت کا مقام جو ہے اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت بڑی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خلت کے مقام ہے۔ عجیب، اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں میرے بھائی کم ہے، اللہ پاک نے اتنے عظیم نبی
بیٹھے بھی اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ کون ہے اللہ کے نبی، کون ذات ہے، اور پھر اس کے بعد امت کے واسطے کیا نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے واسطے کیا نہیں کیا۔ جب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ والی آیت نازل ہوئی ہے، وہ دعا میں آیت ہے جس پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب اللہ پاک آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی ہونے والا نہیں۔ اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کو بھی نہیں رہنے دیں۔ کیا امت کے ساتھ شفقت ہے میرے بھائی، امت کے ساتھ کیا رحمت و رحمت ہے۔ ایک ایک فرد قیامت تک آنے والا فرد اس امت کا جب تک ایک بھی جہنم میں رہے گا میں ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ اس لیے اہل بیت کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت کلام پاک میں اگر ہے تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس سے زیادہ امید دلانے والی کوئی آیت نہیں۔ بھائی حضور کی شفاعت ہو جائے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ایک مصری نوجوان کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، زیارت بھی اس کو، تو اس نے کہا کہ حضور ہم کیا چاہیے بھائی، مغفرت چاہیے اور ہمیں کیا چاہیے، یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں چھوٹا موٹا معافی تلافی کے لیے اللہ معاف، اللہ معاف۔ تو اس نے درخواست کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میری مغفرت کی دعا کر دیجیے، میری مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ نوجوان حضرت سے کہہ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذنبک قلیل اترک شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی تیرے گناہ تو تھوڑے ہیں معاف ہو جائیں گے کہ میری شفاعت کو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے واسطے رہنے دے تاکہ میں کبیرہ گناہ والوں کی شفاعت کروں۔ غصہ نہیں ہے کہ کیوں گناہ کیا، کیا نہیں، اتنی شفقت امت کے ساتھ ہے کہ آپ اب اس وقت بھی گویا اس کی فکر میں ہیں، کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں سے کہ تو کیا شفاعت کی درخواست کرتا ہے، تو ایسے معاف ہو جائے گا، میری شفاعت تو میری امت کے کبیرہ گناہوں کے واسطے رہنے دے، ان کی بھی شفاعت۔ بڑا سہارا ہے میرے بھائی، بڑا آسان، کوئی معمولی چیز تھوڑے ہی ہے۔ اہل الکبائر کے واسطے آپ شفاعت کرنے کی حدیث کہنے میں کرتا ہے، شفاعت کروں گا ان کے واسطے، اور وہ جہنم میں نہیں رہنے دوں گا، کیا مطلب؟ جہنم میں جائے گا تو وہی کبائر والا ہی جائے گا، نہیں رہنے دوں گا ان کو، بلکہ کہہ دوں گا کہ نہیں، ایک بھی میرا امت جہنم میں نہیں جائے، سب کو یہ آپ کی شفقت کا حال ہے امت کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عاشقین ذات تھے میرے بھائیوں، ہمیں تو عشق و محبت کی ہوا کرنے لگی ہے، عشق کسے کہتے ہیں، نبی کے ساتھ محبت کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہے، اللہ کا شکر ہے، کچھ تو ہے ضرور، ایسی بات نہیں ہے، بغیر اس کی ایمان نہیں رہ سکتا ہے آدمی کا، لیکن وہ عاشقین ذات ہیں،
اب ان کو فکر ہوا صحابہ کرام کو کہ میدان محشر پورا کائنات از اول تا آخر بھری ہوئی ہوگی، اب ہمیں تو کیا چاہیے؟ ہمیں تو ہمارا نبی چاہیے۔ اب ہم کہاں تلاش کریں گے، کہاں ملیں گے؟ فکر ہو گئی، یا اللہ کیسے کیا ہوگا؟ وہاں اپنی کوئی پریشانی کا تذکرہ نہیں ہے، نبی کی زیارت کا تذکرہ کہ نبی کہاں ملیں گے۔ حضور سے پوچھا کہ حضور میدان محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ وہ جگہ بتلاؤ جہاں ہمیں ملے، ملاقات کو، آپ کی زیارت۔ کہ جذبات میں کوئی معمولی جذبات ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ معاف کرا دیجیے، فلاں کر دیجیے، وہ کر دیجیے، نہیں، آپ کی زیارت آپ کہاں ملیں گے؟ تو کیا فرق ہے؟ کیا میں مجھ کو تلاش کر لینا میزان عمل پر، میزان عمل پر آپ کو تلاش کرتا ہوں، وہاں میں امت کی اعمال تل رہے ہوں گے، فکر میں ہوں گا کہ ان کا نیکی کا پردہ جھک جائے، اس فکر میں رہوں گا کہ نیکی کا پردہ جھک جائے، تو میں یا تو ملوں گا میزان عمل پر ملوں گا، وہاں تلاش کر لینا، یا پھر میں حوض کوثر پر ملوں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، اعطیناک نقطے کی بات لکھی ہے کہ آتیناک اور اعطیناک میں فرق ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اعطاء کے معنی صرف دینا نہیں بلکہ دے دینا، کسی کو مالک بنانا۔ تو کوثر کے باب میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ہم نے آپ کو دے دیا، یعنی مالک بنا دیا حوض کوثر، جسے چاہے پلائیں، جسے چاہے نہیں پلائیں، آپ کو پورا 100% اختیار کیا۔ وہاں کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا کہ اس کو پلاؤ، اس کو نہیں، آپ اس کو چاہیے، ہم نے دے دیا حوض کوثر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ ہم نے سورہ فاتحہ آپ کو دی مطلب آپ کو بھی دی، امت کو بھی، لہذا یہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی ہے، یار امت پڑھتی رہے، یہ نہیں کہ آپ کو دے دیا تو بس آپ نے پڑھ لیا، اب امت نہیں پڑھ سکتی، نہیں، امت پڑھے گی، بلکہ ہر وقت میں پڑھے گی، ہر وقت میں پڑھے گی سورہ فاتحہ۔ تو حضور کو حوض کوثر دے دیے، فرمایا مجھ کو حوض کوثر پر تلاش کر لینا، وہاں میں امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اور وہ ایسا پانی ہے، ایک مرتبہ یا تو پھر کبھی پیاس نہیں لگے، زندگی بھر پیاس نہیں لگے گی، جنت میں بھی نہیں لگے گی، ایسا پانی، ساری رحمت کا ظہور جیسے پانی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جنت میں بھی پانی کیسے پیے گا، پیاس نہیں لگے گی؟ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، پیاس لگنا تکلیف ہے، بھوک لگنا تکلیف ہے، تکلیف جنت میں ہے ہی نہیں، لہذا جنت میں آدمی جو کھائے گا پیے گا وہ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے کھائے گا،
شوق ہوتا ہے نا، تو پیٹ میں تو بہت ہے، ایسے بھوک تو ہے نہیں، ذرا یہ دے دو، ذرا یہ لاؤ، ذرا یہ لاؤ، ذرا یہ لاؤ، ذرا یہ لاؤ. تو ایسے آدمی جنت میں کھائے کھائیے خوب، سب کھائیں گے، خوب کھائیں گے، خوب کھلیں گے. حضور کی برکت سے سب کو جنت میں جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ، جانا ہی جانا ہے. وہ چھوڑیں گے جنت میں داخل کیے بغیر، چھوڑیں گے ہی. اب کیا چاہیے؟ امت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ، حد درجہ، کوئی حد نہیں. اتنا تعلق کا ہم کہہ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے. صحابہ کرام کے واقعات عجیب و غریب. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، بہت لمبی 200-250 سال عمر پائی اور حق کی تلاش میں کئی راہبوں سے ملتے 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 مدینہ منورہ پہنچے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا دارالہجرت یہاں آئے. چنانچہ وہ بکتے بکاتے آ گئے کسی یہودی کی غلامی میں تھے، یہودی کی غلامی. جب خبر ملی کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو خدمت میں حاضر ہوئے. جو کچھ تحقیق کرنے کی کر لیں، اب ایمان قبول کر لیں. اور یہود کی غلامی میں کوئی تکلیف ہو رہی تھی یہود کی وجہ سے، تو آزادی کی بات ہوئی. اس نے شرط لگا دی کہ 400 درخت کھجور کے باغ میں لگا کر تیار کر کے مجھ کو دیں تو وہ آزاد کروں گا. 400 درخت بہت بڑی بات ہے، بلکہ وہ پھل لانے لگے تب آزاد کروں گا. اتنی کڑی شرط، ایک سال میں پھل تھوڑے آتے ہیں، کئی سال سے جاتے ہیں درخت کو پھلاتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کیا کہ حضور ایسے ایسی وہ شرط لگا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں. 400 درخت جمع کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے کیا ٹھکانا ہے 100 آدمی کو حکم دے دیتے کہ جاؤ بھائی یہ باغ لگا دو. کر سکتے تھے اور جانثار تھے اسے کر دیتے. کہا نہیں میں خود لگاؤں گا. چنانچہ 400 درخت آپ نے دست مبارک سے زمین میں لگائے، باغ تیار کیا. یہودی کے حوالے 1 سال میں وہ باغ پھل گیا. ایک ہی سال میں ایک درخت حضرت عمر نے لگایا تھا، وہ خشک ہو گئے. تو اس نے دیکھا کہ کیوں خشک ہو رہا ہے، یہ کس نے لگایا؟ کہ حضرت عمر نے لگایا. تو اس کو نکالتا پھر حضور نے اپنے دست سے دوسرا لگا دیا. چونکہ وہاں تو معجزے کا ظہور تھا بھائی، ایسے کوئی بات کرو. حضور کی رافت و رحمت کا ظہور ہو رہا تھا. اللہ پاک نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم. واقعی تمہارے پاس رسول آئے تم ہی میں سے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تو اسی خاندان سے، خاندان قریش عرب سے ایک رسول، اور فرشتہ نہیں آیا، جن نہیں رسول بنا کر بھیجا، بلکہ انسان کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ استفادہ تمہارے لیے آسان ہو جائے. اپنے خاندان والے کی بات ماننا آسان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میرے خاندان کا فلاں مولوی صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں آدمی، فلاں شخص، تو اس پر آدمی کو فخر بھی ہوتا ہے. لیکن بد نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور ایمان پر توفیق نہیں. بہرحال رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درخت دست اقدس سے لگا کر یہودی کے حوالے بات کیا، اس امتی کی نجات کا سبب ہے۔ کوئی آج کل کا کوئی رئیس بھی کر سکتا ہے، کوئی صدر مملکت تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کوئی اچھا رئیس آدمی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت تھی امت کے ساتھ۔ پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قصہ لکھا کہ ان کے والد جنگی احد میں شہید ہو گئے اور بہت بڑا قرضہ چھوڑ کے گئے، بہت بڑا قرضہ، وہ قرضہ بھی یہود کا۔ کم وقت ہر جگہ پریشان کرتے ہیں، فساد ہی ان کا، پوری دنیا میں عالم میں فساد یہود کا۔ ابھی کچھ اور آپ کا ہٹلر نے یہود کو بہت قتل کر دیا، بڑی مقدار۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کر سکتا تھا ایک بھی نہ رہنے میں سے، لیکن کچھ لوگ میں نے چھوڑے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا ہے۔ یہود کا قصہ میں ذکر کر رہا تھا۔ جابر بن عبداللہ کا قرضہ تھا یہودیوں اور باپ پھل گئے اور پھل آنے لگے، لیکن حضرت جابر کا باپ جتنا تھا اتنا پھل نہیں تھا کہ سب قرضہ ادا کرا، اتنا پھل نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفارش کی یہودیوں سے کہ بھائی ابھی جتنا ہے اتنا لے لو، پھر آئندہ دوسرا دے دیں گے۔ یہودی ہے کہ نہیں، ہمیں تو اسی وقت چاہیے، کہیں سے لاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے یہ فرمایا کہ تم اپنے کھجوروں کو درخت سے اتارنے کے بعد کھلیان میں خریدے جمع کرو، ڈھیر لگا لو، الگ الگ قسم کی کھجور۔ اچھا انہوں نے کہہ دیا کتنا فکر ہے، ایک امتی کی قرض کی ادائیگی کا اتنا اہتمام فرما ہے کہ تم جاؤ کھجوروں کا ڈھیر لگا دو، پھر مجھ کو بلاؤ۔ انہوں نے ایسے کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور جو بڑا ڈھیر تھا اس پر آپ بیٹھ گئے اور سارے قرض گاہوں کو بلایا اور فرمایا ان کو تول تول کر دیں، ناپ ناپ کر دے دو، ناپ ناپ کر دے دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سارا قرضہ ادا ہو گیا اور کھجوریں جو تھی کئی بڑی مقدار میں باقی رہ گئی، بڑی مقدار میں باقی رہ گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا معجزہ ہے، وہاں ایک امتی کے ساتھ آپ کا کیا درد ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کی بالکل جیتی جاگتی تصویر آپ کی سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی اقوال یہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ کا قصہ، ایک جہاد میں حضور کے ساتھ گئے، اب حالت تھوڑی پتلی تھی، بہت اچھی حالت نہیں، تو جس اونٹنی پر سوار ہو کر گئے ہیں وہ نازحہ تھی، یعنی جس سے پانی لاد کر لاتے ہیں، گھر لاتے ہیں، کھیت کو پلاتے ہیں، اور ایسا جانور بہت مضبوط سواری کے قابل نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، سواری کے قابل نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، پانی یہاں سے لانا پلانا بس اتنا کام کرتا ہے،
اتنا ہی کر سکتا ہے۔ اب جہاد میں حضور کے ساتھ جانا کتنی بڑی فضیلت کی چیز تھی، حضرت جابر کہاں چھوڑ سکتے، اسی کو لے کر روانہ ہو، اسی اٹھنے جانے کو چلے گئے، واپسی میں اونٹ چل ہی نہیں رہا، واپسی میں اونٹ چل نہیں رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی؟ لشکر کے پیچھے ایک ایک قدم آپ کا دیکھیے، ایک ایک فعل عمل آپ کا دیکھیے، امت کی شفقت بالکل ڈوبا ہوا آپ کا، لشکر سے پیچھے چلتے، کیوں پیچھے چلتے تھے؟ ایسے ہی کسی کی تکلیف ہو گئی، کسی کی کوئی چیز گر گئی، کچھ لینا ہے تو آپ پیچھے رہتے تھے، سب آگے چلتے تھے۔ اب سب آگے جا رہے ہیں، اگر جابر پیچھے اونٹنی چل نہیں رہی ہے تو جابر کیا ہے؟ حضور نے اپنی چھڑی جو تھی یعنی لکڑی جو تھی اس سے ایک ایسے چونکا دیا، جس کو گولا مارنا کہتے ہیں، مار دیا تو اونٹنی میں ایسی بجلی آ گئی اور اتنا تیز دوڑنے لگی کہ سب سے آگے یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اتنے معجزات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا قرآن میں تذکرہ کیا، 9 آیات، 9 معجزے، وہ 9 معجزے، اور یہاں 90 نہیں، 900 نہیں، بلکہ 90,000، 24,000 معجزات، 24,000 معجزات، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی آپ کا مقابلہ کسی میدان میں کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر، کوئی نبی آپ کا ایسے برابر کوئی نہیں، برابری کی بات تو بہت دور۔ تو ایسے آپ نے سمجھ دیا لکڑی سے اور اونٹ سب سے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر مجھے اونٹ بیچ دے، ابھی اونٹ مجھے بیچ دے، کیا حضور نہیں ہدیہ کرتا، کہاں نہیں بیچ دے؟ صحابہ کرام بہت اصرار نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے کیا حکمت ہے، مسئلہ ہم تو جانتے نہیں ہیں، تو کہا اچھا بیچ دیا، اتنی مقدار سامان تعین کر دیا، بہت بڑے بڑے مسائل اس کے ساتھ، کہا کہ میں مدینے تک سوار رہوں گا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو مدینے تک سوار رہو اور پھر وہاں پہنچ کر مجھے اونٹنی حوالے کر دینا، اتنا پیسہ تم کو دیں گے۔ بیپار چل رہا ہے، جہاد کے سفر میں واپسی پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی، حضور میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں، کہا کیسی عورت سے نکاح کیا؟ کہا کہ مطلقہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ کہا کہ تم نے مطلقہ جوان آپ مطلقہ عورت سے نکاح کیا، کیسی بات ہے؟ کہا کہ حضور والد ساتھ بہنیں چھوڑ کر گئے ہیں، اب وہ چھوٹی موٹی ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اگر میں کسی جوان لڑکی سے نکاح کرتا تو ان کو کون سنبھالتا؟ اس لیے میں نے ذرا عمر رسیدہ عورت سے نکاح کر لیا ہے، حضور نے برکت کی دعا، ماشاءاللہ یہ ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ گئے، مدینہ منورہ پہنچے اور صبح اونٹنی لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور کو اونٹنی دیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دراہم دیناری وزن سے اس وقت ملتے تھے، وزن کر رہے تھے، تو آپ کو کہا کہ ان کا وزن کر کے ان کا ثمن دے دو، اور اتنا ایک مثقال یا کتنا اتنا زیادہ دے، جھکتا توڑ کے دے دیا۔ حضرت جابر نے پیسہ لیا، اونٹنی لگی،
چچا کی پوچھا چچا نے پہلے انہوں نے چچا سے کہہ دیا کہ میں نے تو ایسے سودا کر لیا. چچا ناراض ہونے لگے کہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں, ایک آدھ اونٹنی ہے, تم نے اس کا بھی سودا کر لیا. چچا کو کہاں پتا تھا کہ کیا معاملہ اندر ہو رہا ہے. اگر جابر پیسہ لے کر واپس جانے لگے تو واپس بلا کیا ہوگا, لوگ اونٹنی بھی تمہیں دے رہے ہیں اور پیسہ بھی تمہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کے گھر جو ہے حالت اتنی اچھی نہیں ہے, ایسے کچھ دینے جائیں گے تو تکلف کریں گے. اونٹنی خریدی, پیسہ دے دیا, کیا راستہ اپنا رہے ہیں, اور پھر واپس اونٹنی بھی کریں گے. اونٹنی بھی تم لے جاؤ اور پیسہ بھی تم لے جاؤ. میرے بھائیوں, میرے عزیز دوستوں, میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو کہاں تلاش کریں گے, تو میزان عمل پر یا حوض کوثر پر یا تیسرے پل صراط پر مجھ کو تلاش کر لیں. پل صراط پر تلاش کریں, کہاں میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو میں امت کے واسطے دعا کر رہا ہوں گا, اللہم سلم اللہم سلم, اے اللہ صحیح سالم میری امت کو جنت تک پہنچا دیجیے, جنت تک پہنچا دیجیے, صحیح سالم پہنچا دیجیے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, عزیز دوستوں, کچھ واقعات ہیں اور ایسے ایک نہیں, 100 نہیں بلکہ ہزاروں واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ جتنا رافت و رحمت کا معاملہ کیا ہے, جس کی رافت و رحمت کی شہادت اللہ دے رہے ہیں اور کلام پاک میں دے رہے ہوں, ان کی رافت و رحمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. سراپر رحمت, سراپر رافت, سراپر رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی, اس امت کی. میرے بھائیوں, اس بیان سے مقصد ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا تعلق تھا امت سے, اور کتنی شفقت و مہربانی کا معاملہ حضرت کا امت کے ساتھ, اپنے وقت میں آنے والے امت کے ساتھ جو تھا. ایک تو مقصد یہ ہے, اس کو میں عرض کرنے بیان کر رہے ہیں, اور دوسرا اس سے یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہے نا, قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ سارے قصے سبق آموز ہوتے ہیں, کچھ پیغام دیتے ہیں, کچھ سکھاتے سمجھاتے. امت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و رحمت کا حال یہ, امت کے علماء نے بھی میرے بھائیوں امت کے ساتھ یہی رحمت و رحمت کا معاملہ ہوتا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے, ابھی یاد آ گیا. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا, حضرت فلاں امیر سے آپ میری سفارش کر دیجیے. اب شاہ عبدالعزیز صاحب سے اس امیر کی بنتی نہیں تھی, ہوتا ہے ہم ہے جہاں سے کسی کے خلاف کوئی بات ہوگی ناراض ہو گئے, اس کی بنتی نہیں تھی. اب شاہ صاحب کو کہہ رہا ہے کہ فلاں امیر سے میری سفارش کر دیجیے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی وہ میرا دشمن ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. کہا اچھا بھائی جب تو کہہ رہا ہے تو لاؤ, ایک پرچی لی اور سفارش لے کر گئے. تو اس امیر نے تو یہ پرچی دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے, اس سے میں تل ملا اٹھا.
چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے اس بچی کی بیوی بن گئی گول گول، اور کتنا کتنا ناپاک جملہ اس نے کہا، کتنا غلیظ جملہ اس نے کہا کہ جا تو تیرے مولانا سے کہنا اس کو اپنے پیچھے رکھ لے۔ اب سادہ لوگ ہو تو آئے اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے پرچے دی، وہ تھوڑا ناراض ہو، اس نے اس طرح کہا۔ کیا کہتے شاہ صاحب رحمۃ اللہ، آپ اس طرح سے لکھتے کہ جملہ ہے، فرمایا کہ بھائی اگر اس طرح کرنے سے تیرا کام بن جاتا تو میں یہ بھی کروں، اس طرح کرنے سے تیرا کام چل جاتا تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضور کا صحیح اتباع ہے۔ اصل اتباع اسی کا نام ہے نا کہ امت سے ہمدردی، امت کے مسائل کو حل کرنا، یہ سب کا فریضہ ہے، سب کا فریضہ ہے۔ جو بھی تھوڑا اقتدار رکھتا ہے، روپیہ پیسہ رکھتا ہے، اس کی کچھ وزن ہے کہیں کسی معاشرے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم میری امت سے شفقت کا معاملہ کرو، میری امت سے رافت و رحمت کا معاملہ کرو۔ حضور کو جتنی خوشی امت کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے سے ہوتی ہے، اتنی خوشی کسی چیز سے۔ حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنا رشتہ بارگاہ نبوت سے مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر کچھ چاہتے ہو تو ان کی امت سے شفقت کرو۔ وہ لوگ نظر آتا ان کو دیکھتے سے باقاعدہ، اس لیے میرے بھائیو عزیز دوستو، اگر میرے پیسے سے کسی کام نکل جاتا اور میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں کام نکال دوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکال دو۔ میرے دو کلمے کہنے سے کسی کا کام نکل سکتا ہے؟ دو کلمے کہنے میں تمہارا جاتا کیا ہے؟ کہ تمہاری زبان ہلانے سے پاؤ اتنی سی 100 گرام اس کو ہلانے سے کسی کے لکھوں کا کام نکل جاتا ہو، کسی کی عزت آپ بچ جاتی ہو، تو تمہیں کیا حرج ہے؟ تمہیں کیا حرج ہے؟ یہ آپ کی سیرت ہم کو سبق دیتی ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے کیسے آپ نے ان کو پریشانیوں سے نکالا، آزاد کیا، میدان محشر تک میں کیسے سب کو نکالیں گے، تو نکالیں گے، اور اب بھی آپ کی رحمت و رافت امت کے ساتھ ویسی ہی۔ تو یہ آپ کی سیرت صرف قصے کہانی سننے کے واسطے نہیں ہے، بلکہ کچھ کرنے کے واسطے کہ میرا آپ کا کل امت سے نہ صحیح کہاں تک آپ پہنچیں گے، لیکن میرے اطراف و جوانب میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا معاملہ رحمت کا، شفقت کا، رافت کا، ان کے کام بنانے کا، ان کی ہمدردی کا، یہ میرا معاملہ ہے۔ بھائی دو لفظ ابھی کسی کو کچھ کہنا پڑتے ہیں تو اس میں تو کیا ہے؟ باپ اولاد کو نہیں کہتا ہے، ماں اولاد کو نہیں کہتی ہے، استاد شاگرد کو نہیں کہتا ہے، وقت پر دو تھپڑ بھی لگا دیتا ہے، لیکن وہ شفقت و رافت کے خلاف نہیں، لیکن اصل اندر سے ہمدردی سے نہیں، میرا نبی کا امتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، امت کو پریشان کرنے والے لوگ کچھ کم ہیں۔ یہود پریشان کر رہا ہے، نصارہ پریشان کر رہے ہیں، مشرکین پریشان کر رہے ہیں، ہر طرف سے یلغار ہے۔ اگر میں آپ بھی اگر پریشان کرنے ہی میں لگ گئے تو ہم تو یہود کا کام کر رہے ہیں، نصرانیوں کا کام کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم کیا کریں؟ ہم سے کسی پڑوسی کی خیر نہیں دیکھی جاتی، ہم سے کسی کا بھلا نہیں دیکھا جاتا، اور ہم سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، ہم سے کسی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی۔ بھائیو، ہم کس طرح کے انسان ہیں؟ کس طرح کے انسان ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچے، اونٹ نے آپ سے شکایت کی، اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو آپ کو تو سب جانتے تھے نا بھائی، حجر شجر بھی سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ کون کہتا ہے؟ پتھر بھی کہتا ہے، درخت بھی کہتا ہے، وہاں تو ہے کل کائنات پر یہ آپ کی حکومت، سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی، پتھر بھی پہاڑ بھی جانتے تھے اللہ کے نبی۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر آپ چلے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان تھے، تو وہ اس میں زلزلہ آنے لگا، علماء تعبیر کرتے ہیں خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ارے بہت ایسے پاؤں مار کے ٹھہر جا، اس پر ایک نبی اور دو شہید، تو کیا کیا کر رہا ہے؟ پہاڑوں پر حکومت ٹھہر گئے۔ اونٹ نے آپ سے شکایت، رونے لگا، کیا کہا کہ میرا مالک مجھ سے طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، مشہور ہے نا یہ بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مالک کو بلایا، مومن تھے، کہا کہ دیکھو تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے، تو اس سے ضرورت سے زیادہ کام لے، کھانا نہیں دے اور کام زیادہ لے کرے، اس لیے ایسا مت کرو۔ یہ بھی تعلیم دیا، جانوروں کی حقوق بیان کر دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا نبی کون ہے، میں کس نبی کا امتی ہوں، میرا نبی کیا کہہ کر گئے ہیں، اور میرے نبی نے کیسا سلوک اپنی امت کے ساتھ کیا۔ یہ سوچ کر ہمیں دل نرم ہو جائے گا میرے بھائی۔ کیسے کس سے ایسے دل ایسے ہو جائے گا، زبردستی جیسے طاقت لگا کے بیان کرنا پڑتا ہے، ورنہ آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کی شفقت کو، رافت و رحمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ لقد جاءکم رسول، واقعی تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں، من انفسکم، جو تمہیں میں سے، اور ایک قرأت من انفسکم، انفس یعنی انتہائی نفیس، نسب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انتہائی نفیس رسول تم کو ہم نے دیا ہے۔ انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اے عزیز علیہ عنتکم، تمہاری مشقت ان پر بہت گراں گزرتی ہے، تمہاری مشقت ان پر بہت گراں گزرتی ہے، ان سے برداشت نہیں ہوگا، تم کو مشقت میں دیکھ نہیں سکتے۔ عنتم حریص علیکم، تمہارے ایمان کے حریص ہیں کفار کے بعد، حریص علیکم اے بایمانکم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومن کے ساتھ رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ رؤوف میں تھوڑا نزاکت زیادہ ہے بنسبت رحیم، یعنی اور زیادہ شفقت کا معاملہ، رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، دیکھو آگے وعید کی ہے، اگر یہ اعراض کرتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، یا آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، ان سے کہہ دو حسبی اللہ، اللہ میرے واسطے کافی ہے۔ تم ایک بات مانو نہ مانو، اس سے میرا خود بگڑنے والا نہیں ہے، مانو گے تو اپنا نفع کرو گے، نہیں مانو گے تم اپنا نقصان کرو گے۔ حسبی اللہ علیہ توکلت،
اسی پر میں نے توکل کیا، اعتماد کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور جس پر میں نے توکل کیا ہے نا وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اسی پر توکل علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی سنی باتوں پر مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت پاک کو مطالعے میں رکھنے کی توفیق دے اور اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ آمین۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وعلمنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك، وحب من ينفعنا حبه عندك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى، نفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے سیاست فرما، ایسی بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو یا اللہ کی محبت سے اور اپنے پاس سے آباد فرما، اپنا ذکر و فکر عطا فرما، اپنا دھیان عطا فرما، اپنی یاد عطا فرما. یا اللہ ساری امور پر تیری مرضیات کو مقدم کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری مرضیات کو چلنا آسان فرما، نامردیات سے ہماری حفاظت فرما، حاضرین کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما، پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار دیے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے پاس دھندوں میں، کھیتی باڑیوں میں، آل و اولاد میں، ایمان و اعمال میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ آپس میں جوڑ پیدا فرما، توڑ سے ہماری حفاظت فرما، آپس میں محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق